آیت نمبر 14 سورہ صاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا فلا تعبدوا فخشي منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 ناجة ولي ناجة واحدة فقال أكفلنيها وأسرني في الكتاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نياجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له لنا لزلفى وحسن مآب. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة. کافر مشرک نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت آواز کا. مطلب یہ کہ ان کافر مشرکوں کی ہلاکت کے لیے ایک سخت آواز ہی کافی ہے. ایک سخت آواز سے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں. ما لها من فواق، اور اس سخت آواز میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا، تسلسل ہوگا اس کے اندر. یہ نہیں تھوڑی سی آواز آئی وقفہ ہو گیا، نہیں، وقفہ نہیں ہوگا اس سخت آواز میں، تسلسل ہوگا. اور کچھ حضرات کہتے ہیں سخت آواز سے نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ دوسری مرتبہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کرنا میں پھونک ماریں گے اللہ کے پھونک سے، اس میں سے ایک آواز پیدا ہوگی، سخت آواز. اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ سے سب لوگوں کو زندہ فرمائیں گے اور کافروں کو بھی زندہ کریں گے اللہ پاک مشرکوں کو. تو کافر کسی دن قیامت کے زندہ ہو کے اللہ کے عذاب کی صد میں آئیں گے. تو مسلمان سے کہا کرتے تھے کافروں مشرکوں کو کفر شرک چھوڑ دو ورنہ دن قیامت کے اللہ کے عذاب کی صد میں آؤ گے. تو یہ آگے سے مذاق کرتے ہوئے کافر کہتے تھے کہ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. کہا کافروں مشرکوں نے اے رب ہمارے جلدی کر ہمارے لیے جو ہمارا حصہ ہے حساب کے دن سے پہلے. یہ کہتے تھے اللہ جو حساب کے دن تو نے ہمیں عذاب دینا ہے نا، ہم حساب کے دن کا انتظار نہیں کرتے، دنیا میں عذاب دے دے ہم سے. یہ بے ایمان نہ کرتے تھے، اللہ کو مذاق کرتے تھے. وہ کافر مذاق، اب تو مسلمان بھی مذاق کر رہے ہیں دین کو. بھائی مسلمان کلمہ ہی پڑھ رہے دین کو مذاق کرتے ہیں. داڑھی کو لوگ مذاق کرتے ہیں، نماز کو مذاق کرتے ہیں. یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا یہ تو مولوی صاحب کی 2 رکعتوں کی مار ہے. مجھے ایک آدمی نے کہا، ایک آدمی یہاں بچہ آیا یہاں انڈونیشیا سے، میں نے اس کا نکاح پڑھایا جی. تو میرے ساتھ نکاح کہا تھا وہ ٹوپی اسپیشل ہوتی ہے انڈونیشیا کی، وہ اس کو دے دی. مجھے بھی ایک ٹوپی اس نے لا کے دے دی. میں وہ ٹوپی پہن کے فیصلہ آباد گیا، پرانے بازار میں گزر رہا. اب جو دے رہا میری طرف دیکھ رہا ہے اور پھر جی اور گزرنے والے نوجوان سب ایسے دیکھ رہے ہیں. یہ کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ او ہو یہ تیری ٹوپی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے. 2 نوجوان آ رہے تھے، بلے بلے مولوی صاحب نے بم کر کے نہیں ٹوپی آئی. دوسرا کہ لو یہ نہیں 2 رکعت نہیں مارے ٹوپی نہیں پا رہی. ایسی باتیں کرتے ہیں بل پر
نماز کو مذاق کرتے ہیں، علماء کو مذاق کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں علماء کے ساتھ، جھگڑے کرتے ہیں. یہاں کئی لوگ گندے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، بدبودار سمیل والے کپڑے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں پیار سے، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تیرے علاوہ کوئی بھی یہاں گندے کپڑوں والا سب لوگ کالے نمازی ہیں، ستھرے صاف لباس سب کا، تو یہ کیا کیا تو بھی صاف لباس پہن کے آیا کر، تیرے پاس نہیں ہم دے دیتے ہیں تجھ کو. یہ بھی ہم کہتے ہیں نہیں جی مولوی صاحب میں کام کرنا، میں کی کرنا، میں کام کرنا فلانا. پھر ہم اسے پوچھتے ہیں کہ اس لباس کے ساتھ تو رات کو بستر پہ سوتا ہے؟ لباس پہن کے مسجد میں آیا ہے گندا بدبودار، بستر پہ جب سوئے گا تو یہ لباس پہن کے سوتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. یہ کہتے یہ لباس پہن کے تو شادی میں جاتا ہے؟ کوئی جواب نہیں. یہ لباس پہن کے تو تھانے میں جائے گا، بازار میں جائے گا، بارات میں جائے گا، رشتے دار؟ کوئی جواب نہیں. مسجد میں آ رہا ہے گندا لباس. دیکھو نا اللہ پاک کے گھر کو شادی سے بھی گرا دیا، دعوت سے بھی، رشتے داروں سے بھی گرا دیا اللہ پاک کے گھر. اللہ پاک کی عظمت نہیں. جو گندا لباس پہن کے آ رہا ہے نہ اس کی اللہ کی عظمت ہے دل میں، نہ نماز کی عظمت ہے، نہ مسجد کی، نہ نمازیوں کی عظمت ہے. نمازیوں کو بدبو پھیلے گی کہ نہ جب گندا لباس پہن کے آئے گا کوئی یہاں کہ جو لوگ قریب نماز پڑھیں گے ان کو مشکل پیش ہے، محسوس کریں گے، غلطی کریں گے. بس قلیل ہے جس کے ساتھ لگے گا لباس گندا، یہ گندے. اللہ پاک کے گھر بھی اتنے بڑے پاس ہے، گھر میں گندا لباس میں کھانے میں نہیں جاتا مرتا، اللہ کے گھر میں آ گیا. نماز کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو سمجھا نماز. لوگوں نے دین کو اپنے تابع کر لیا، حالانکہ دین کے تابع ہونا چاہیے. لوگ اپنی مرضی کا دین نکال آیا. اس میں علامہ یقول المحبوب، یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا، یہ کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ آپ صبر کریں. اور وذکر عبدنا داؤد ذا الید، اور ذکر کرو ہمارے بندے داؤد کا جو ہاتھوں والا تھا. ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضبوط تھا، عبادت کے اندر مضبوط تھا. ایک دن داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور نماز بھی وہ رات کو 2 حصے سوتے تھے اور تیسرا حصہ اللہ کی بات کرتے تھے، نماز پڑھتے تیسرے حصے میں. ہمارے نبی بھی تہجد پڑھتے تھے. ہمارے نبی کی تہجد کا ذکر تو قرآن میں ہے، 15 بارے میں آپ نے پڑھ رہے ہیں. تہجد پڑھتے تھے ہمارے نبی تھے، تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی تہجد پڑھتے تھے. تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے نماز نہیں پڑھتے بدر کی. کچھ کرو میرے بھائیوں کو کر کے دکھاؤ، پھر کچھ ملے گا. ترجمہ پڑھنا نماز نہ پڑھنی تو میں تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. ترجمہ پڑھنا فرض ہے، نماز فرض ہے وہ چھوڑ دی. جو بندہ ترجمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھو ڈبل عذاب ہوگا. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک قرآن پڑھ کے سمجھ کے نماز نہیں پڑھی. 5 نمازیں یہاں ہو تو یہاں پڑھنی ہے آپ. جہاں بھی ٹائم آ جائے، سفر میں، حضر میں، رشتے داروں کے ٹائم ہو جائے، بس اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، 5 نمازوں میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنے، شوق حضور کے ساتھ پڑھنے. یہی تو ہے ہمارے پاس. اور کیا ہے ہمارے پاس؟ اور ہے ہمارے پاس کیا؟ یہ نماز ہی چھوڑ دی، قرآن ہی چھوڑ دی، ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ یاد کرو ہمارے بندے داؤد جو ہاتھوں والے. ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے لوہے کو نرم کر دیا تھا. داؤد علیہ السلام لوہے کی کڑیاں جو ہوتی تھی نا، ان کو اپنے ہاتھوں میں مروڑ کے کڑیاں بنا کے زرہ بناتے تھے اپنے ہاتھوں سے. لوہے کی زرے بناتے تھے داؤد علیہ السلام، کڑیوں کو آتے موڑ کے. تو پھر وہ کڑیاں بیچ کے فروخت کر کے خود سے اپنا خرچہ چلاتے تھے گھر کا. دین کا کابوت کرتے تھے اور اپنا خرچہ دو کڑیاں بنا کے فروخت کر کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو، ذکر کرو ہمارے پہلے داؤد جو ہاتھوں والے تھے. انہ اواب، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، یعنی ہر طرف سے مڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے داؤد علیہ السلام. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، بے شک مسخر کر دیا ہم نے پہاڑوں کو ساتھ اس کے، یعنی پہاڑوں کو یہ حکم دے دیا ہم نے کہ اس کے ساتھ، یعنی یسبحن تسبیح کرے وہ صبح اور شام اور صبح تسبیح کرے. داؤد علیہ السلام یہ حکم دے دیا ہم نے. اور وطیر معصورا،
پرندوں کو بھی حکم دیا کہ جمع ہو گئے تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ میری تسبیح کیا کرو. جو داؤد علیہ السلام صبح شام خوش حالی کے ساتھ اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے تو پہاڑ زبان حال سے نہیں زبان قال سے اللہ کی تسبیح کرتے تھے, اور پرندے اسی میں اڑتے اڑتے اکٹھے ہو کے جمع ہو کے داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملا کے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. تو فرمایا کل اللہ, یہ سب کے سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ پاک, یعنی پہاڑ بھی اور یہ پرندے بھی اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے. یہ مطلب ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, ہم نے داؤد علیہ السلام کے ملک کو مضبوط کر دیا. اتنا سخت مضبوط تھا ملک داؤد علیہ السلام میں, کوئی بھی داؤد علیہ السلام ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا. تو آتیناہ الحکمہ, ہم نے اس کو حکمت دی. حکمت سے مراد نبوت ہے. وفصل الخطاب, اور فیصلہ کن خطاب دیا تھا. داؤد علیہ السلام بڑا اچھا خطاب فرماتے تھے, وضاحت کے ساتھ بیان کرتے, سب لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی تقریر داؤد علیہ السلام. اللہ ایک فصل خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو فیصلہ کرنے کا طریقہ بتلایا تھا. بڑا اچھا آسان طریقے سے فیصلہ کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ان کے پاس فیصلہ آیا, ایک مدعی اور ایک مدعا لے. تو مدعی نے کہا جی اس نے میری گائیں چھین لی. مدعی نے کہا اس نے میری گائیں چھین لی. تو مدعی سے کہا اللہ کہ گواہ پیش کرو. گواہ تو ہے نہیں میرے پاس. تو فرمایا جاؤ پھر میں غور کر کے نا پھر فیصلہ کروں گا. تو داؤد علیہ السلام کو رات کو خواب آئی. اللہ پاک رات میں حکم دیا کہ جو مدعا علیہ ہے نا, جس نے گائے چھینی ہے کہہ رہا ہے, اس کو قتل کر دو. صبح اٹھے داؤد نے اس کو بلایا مدعا علیہ کو, فرمایا کہ تیرے بارے میں اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے. ایک گائے کے بدلے قتل کر دو. ہاں بس اللہ پاک کا حکم آ گیا. اس نے کہا مدعا اگر یہ بات ہے نا کہ مجھے جو قتل کیا جا رہا ہے نا یہ گائے کے بدلے نہیں کیا جا رہا, بلکہ یہ مدعا ہے جس کے باپ کو میں نے دھوکے سے قتل کیا ہے اس کے بدلے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. بھائیو کوئی بھی جرم کر لو اللہ سے نہیں بچ سکتا آدمی. لوگوں سے بچ جائے گا, چھپ جائے گا, لیکن اللہ سے نہ بندہ چھپ سکتا ہے, اللہ کے نام سے بچ سکتا ہے. دنیا مکافات عمل جیسا کرو گے ویسا کرو. تو یہاں بچ بھی گیا, دن کے ہمیں بہت بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ, اور آپ کے پاس محبوب آئی ہے خبر جھگڑنے والوں کی. نہیں آئی تو اب آ رہی ہے. داؤد علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ داؤد علیہ السلام ایک دن تو اپنے گھر میں رہتے تھے, ایک دن لوگوں کے فیصلے کرتے تھے, اور تیسرے دن اللہ کی بات کرتے تھے. سارا دن رات کو کرتے تھے, دن کو بھی تیسرے دن اللہ کی بات کرتے تھے. تو داؤد علیہ السلام کی عبادت کا دن تھا. داؤد علیہ السلام پہلے بھی چوکیدار, دروازے بھی چوکیدار کھڑے کر دیے, کوئی اندر نہ آئے. تو دو فرشتے آئے انسانی شکل میں, انہیں اجازت مانگی اندر داخل ہونے کی, پہلے انہوں نے اجازت نہیں دی. تو دیوار پھلانگ کے نا عبادت خانے کی, اس میں عبادت کر رہے تھا, دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے فرشتے. تو داخلوا علی داؤد, جب فرشتے داؤد کے پاس آئے, داخل ہوئے داؤد السلام پہ, تو ففزع منهم داؤد علیہ السلام سے گھبرا گئے. یہ دروازہ دیوار پھلانگ کے آ گئی, یہ قاتل نہ ہو, یہ قتل نہ کرنے آئے ہو مجھے. تو جب دیکھا فرشتوں نے کہ داؤد علیہ السلام گھبرا گئے, دیکھو فرشتے سامنے کھڑے ہیں, انسانی شکل میں ہیں, لیکن پتہ نہیں چلا لگی. پتا ہوتا کہ یہ انسانی فرشتے ہیں, یہ تو پوچھنے آئے تو گھبرانے کی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ڈر پہ کہ نہیں پتہ چل سکا. میں بار بار آپ کو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ نبی ولی کو اللہ پاک کو بتلائے پتہ چلتا ہے, نہ بتلائے سامنے بڑی چیز کا عقیدہ بتا. لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ نبی ولی کو ہر شے کا پتہ ہوتا ہے. نہیں, جب اللہ بتلائے پھر پتہ چلتا ہے. جب اللہ نہ بتلائے تو سامنے پڑی, یہ دیکھ لو سامنے ہے. داؤد اللہ کے نبی ہیں, فرشتے انسانی شکل میں ہیں, سامنے ہیں, لیکن کوئی اس کو انسان ہی سمجھ رہے, لیکن اندر سے کیا تھے فرشتے تھے, اوپر سے چار سے اندر سے فرشتے تھے. تو انہوں نے کہا جی کرے نا آپ خصمانی, ہم تو دو جھگڑنے والے ہیں, یہ آپ کو یہ فیصلہ لے کے آئے ہیں. بغا بعض ہمارے بعض نے بعض بھی زیادتی کی ہے. ہم آئے آپ کے فحکم بیننا, آپ فیصلہ کریں ہمارے درمیان ساتھ رکھ کے, ولا تشتت واہدنا, اور ہم پہ کسی طریقے سے زیادتی نہ کریں, صحیح فیصلہ کریں. واہدنا الی سوا استراحت, اور ہماری رہنمائی کریں, سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں.
اب ایک ان میں سے ایک نے کہا ان ہاذا کے پیش ہے کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا، دونوں میں سے ایک نے یہ جو میرا بھائی ہے نا تینی لہو 39 ناجا، اس کے پاس 99 دمبیے ہیں۔ اللہ کے نبی یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس کتنے دمبیے ہیں؟ 99 دمبیے ہیں۔ ولی ناجا بے قریب ایک ہی دمبی ہے۔ بکالا کھیلنے یہ کہتا وہ مجھے دے دے، ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری دمبیے 100 ہو جائیں۔ ایک بھی مجھ سے بات، اس کے پاس 99 ہیں، میرے پاس ہے کہ یہ ایک بھی کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دو تاکہ میری دمبیے 100 بن جائیں۔ بادشاہ نے پھر حساب اور گفتگو میں اس نے مجھے دبایا ہے، یہ بول نہیں دیتا مجھے، جب میں بولتا ہوں یہ گفتگو غالب آ جاتی ہے، بڑا تیز زبان ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا قال لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعج، تحقیق ظلم کیا اس نے تجھ پہ 7 سوال کرنے تیری دمبی کے اپنی دمبیوں کی طرف۔ تو یہ کہہ رہا ہے نا اپنی دمبی مجھے دے تاکہ میں تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں شامل کر لوں، یہ اس نے تجھ پہ کیا کیا سوال کر کے دمبی کا، یہ ظلم کیا اس نے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بہت سے جو شراکت دار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے زیادتی کرتے ہیں، جیسے یہ کر رہا ہے نا زیادتی پہ، شراکت دار حصے دار بھائی بھائی کیا کرتے ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، پیسے مار لیتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اب بھی ایسے واقعات کئی مثالیں ہوں گی، کئی بھائی بار پیسے ہی مار لیتے ہیں، کئی پیسے کے بھاگ جاتے ہیں، ایسے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے شراکت دار زیادتی کرتے ہیں ان کے پاس بات پہ۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو ایمان لائے عمل اچھے کی وہ نہیں زیادتی کرتے، وہ نہیں زیادتی کرتے، لیکن وہ قلیل ما هم، ان میں سے بھی وہ کم ہے۔ یہ بھی ملالم دیکھتے تعالیٰ ایمان والے شب میں ان میں سے بھی وہ کم ہیں جو ایک دوسرے سے زیادتی نہیں کرتے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو وظن داؤد انما فتناہ، خیال کیا داؤد علیہ السلام نے کہ اس کا ہم نے امتحان لیا ہے، تو یہ تیرا امتحان لیا جا رہا ہے جو اس لیے بات کر رہے ہیں، میری ایک دمبی ہے اس کی طرح میری سے یہ مجھ سے چاہتا ہے لے لوں جی۔ تو اب یہ تو قرآن نے ہم کو بتلایا کہ یہ داؤد علیہ السلام کا امتحان تھا، بس اتنی بات۔ اب وہ کس نوعیت کا تھا امتحان مجھے یہ نہیں قرآن نے بتلایا، اس کی قسم کیا تھی، کیسے اللہ نے امتحان لے، کیسا امتحان تھا، وہ قرآن نے نہیں بتلایا۔ جب قرآن نے نہیں بتلایا تو ہم کو خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں، امتحان کا بس اللہ پاک امتحان لیا اپنے تابع نبی کا جی، کیسا تھا کیسے لیا یہ اللہ قرآن نہیں بتا، ہم کو بھی خریدنے کی جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے ہمیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باقی کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا کچھ کہتے ہیں لوگ، یہ زیادہ تر کہتے ہیں لوگ کہ داؤد علیہ السلام ایک فوجی تھا، اس کا نام تھا اوریا، اس کی بیوی خوبصورت تھی، داؤد علیہ السلام کی نظر پڑ گئی تو داؤد علیہ السلام وہ پسند آ گئی، تو اوریا کو داؤد علیہ السلام نے یاد میں بھیج دیا، وہ وہاں شہید ہو گیا، تو بعد میں اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ یہ کیا ہے، یہ بہتان ہے نبی پہ، سراسر جھوٹ ہے، نہ یہ بات قرآن میں نہ حدیث کے بنی اسرائیلی روایتوں میں یہ باتیں ہیں اس قسم کی۔ یہ نبی میں کیا ہے، بہتان ہے، ایسا کام نبی جو کیا وہ پکا مومن بھی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ جو اوریا کی بیوی کا قصہ بیان کر کے داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کرے گا اس کو 160 درے مارے جائیں گے، 160۔ عام آدمی جھوٹ بولے نا اس کی سزا 80 درے ہیں، اور فرمایا جو اوریا کا قصہ، اوریا کی بیوی کا قصہ بیان کر کے وہ ادھر منسوب کرے داؤد علیہ السلام، اس کو 160 درے مارے جائیں گے، کیونکہ 80 درے جھوٹ کے اور 80 درے اسے نبی کی جھوٹ باندھا، اس کو 160 درے مارے جائیں گے۔ یہ جھوٹ ہے سب قرآن، بس وہ امتحان تھا، بس اللہ نے امتحان لیا اپنے نبی کا۔ تو پھر کیا فاستغفر ربہ، اس نے اپنے رب سے پھر کیا مانگی، معافی مانگ لی، غلطی ہو گئی اجتہادی غلطی نبی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ پر کیا کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، کیوں جی، تو کیا کیا پھر انہوں نے قریب ہے کھا لیا اسے، یہ غلطی ہوئی کہ نا، اجتہادی غلطی ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام سے غلطی کی معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، کر دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اجی مشرک بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات کی، مشرک بیٹے کے بارے میں یہ غلطی ہوگی نوح علیہ السلام سے، جی نوح علیہ السلام معافی مانگی کر معاف کر دی۔ یعقوب علیہ السلام سے یہ غلطی ہوئی اتحادی، یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے پڑھے تھے یوسف علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام سو رہے تھے، وہ خراٹے جیسے آتے نہیں، خراٹے پر میرے کھڑ کرنے لگے، تو ایک مرتبہ نماز کے اوپر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام پر دیکھا، محبت تھی کا بہت،
دوسری طرف پھر دیکھا، اللہ کو غصہ چڑھ گیا، اچھا میرا بندہ میری نماز پڑھے، میری نماز میں میرے غیر کی طرف دیکھے، ہاں جس کی طرف دیکھا ہے اس نے میں اس کو اس سے جدا کر دوں گا، جن آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں کو اندھا کر دوں گا۔ ایسے ہوا کہ نہ پھر جدا ہوئے کہ نہ یوسف علیہ السلام نبینے بھی ہوئے کہ نہ؟ یوسف علیہ السلام نے ایک مطلب شیشے میں دیکھا، بہت حسین تھے، تو دل میں تھوڑا خیال آ گیا کہ میں اللہ نے اتنا حسن جمال دیا ہے، میں اتنا حسین ہوں میں کہ میری قیمت کون لگا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسن تیرا کمال ہے یوسف، میں نے دیا تجھے، تیرا کیا ہے؟ وہ تو میرا کرم میرا کمال ہے، تیری قیمت سورت کی ہڈی نہ لگائی مجھ کو کائنات کا رب نہ کہنا۔ یہ غلطی چھوٹی چھوٹی ہاں جی نبیوں سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ ہمارے نبی سے باقاعدہ مشرکوں نے 3 سوال کیے تھے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کتنے ہیں، روح کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں کل بتلا دوں گا، کل یعنی کہا انشاءاللہ نہیں کہا۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اب میرے نبی کے بعد وہی لے کے نہیں جانا تمہیں۔ کہ اللہ کیوں؟ میرا نبی کہتا میں خود ہی بتلا دوں، اب بتلائے پھر خود ہی بتلائے کل نہیں جانا۔ اللہ ناراض ہو گئے، اللہ اپنے نبی سے محبوب سے ناراض ہو، کیوں کہا کہ میں بتلا دوں گا؟ 18 دن وہی نہیں آئی، 18 دن کافر شور مچا رہے ہیں، کل کا وعدہ کر کے 18 دن ہو گئے، کل آ گئی، جبریل آیا، پھر کل آ گئی، پھر کل آ گئی، کل کو کل کرتے 18 دن ہو گئے۔ کافر کہہ رہے نبی ہوتا بتلانا دیتا۔ 18 دن کے بعد جبریل قرآن لے کے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، محبوب کسی کام کے یہ نہ کہو کہ میں آئندہ کل یہ کام کر دوں گا، الا ان شاء اللہ، انشاءاللہ کہا کرو، اگر اللہ کو منظور ہوا یہ کام ہوگا، نہ ہوا تو نہیں کام ہو سکتا۔ غلطی ہوئی نبیوں سے، لیکن اللہ پاک نے معاف فرما دی۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا؟ فاستغفر، اس نے اس غلطی کی معافی مانگی اپنے رب سے، وخر راکعا وناب۔ پھر داؤد علیہ السلام سے پتا میرا امتحان ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو داؤد علیہ السلام عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں گر گئے، وناب، پھر رجوع کیا داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف، فغفرنا له ذلك، اللہ پاک فرما رہے پھر ہم نے اس کی اس غلطی کو کیا کر دیا، اپنے معافی مانگ لی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک اس کا ہمارے ہاں ایک مقام ہے، کس کا؟ داؤد نبی کا، ہمارے ہاں مقام ہے اور اچھا ٹھکانہ بھی ہے اس کے لیے۔ اچھا ٹھکانے سے مراد جنت ہے، مقام سے مراد ہاں جی دن قیامت میں جب اللہ پاک سب جنتیوں کو اپنا دیدار کرانے کے لیے بلائیں گے نا، جتنے بھی جنتی ہوں گے، نبی ولی ایمان والے قرآن والے توحید والے سب جنتی جنت میں جی اللہ پاک ان کو کسی مقام پہ بلائیں گے۔ مزید کے جنگلات حدیث میں آتے ہیں، وہاں ان کو بلائیں گے سب جنتیوں کو کہ اپنے جنت سے نکل کے وہاں آ جاؤ۔ مزید کے جنگلات اللہ عالم کتنے بڑے جنگلات، کتنے بڑا سہارا ہوگا اللہ جانتا ہے، تو وہاں آ جائیں گے سب جنتی۔ تو وہاں نبیوں کو ممبروں پہ بٹھایا جائے گا اور ایمان والوں کو ساتھ کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا، عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندو جنتیوں، تم نے بغیر بن دیکھے مجھ پہ ایمان لائے، تم بن دیکھے دیکھا نہیں تھا ایمان لائے، بن دیکھے نمازیں پڑھی تم نے، مجھے نہیں دیکھا، قرآن پڑھا، میرا روزے حج اذکار سب نیکی بن دیکھے کی۔ تو جس رب کو بن دیکھے یہ جس رب کے لیے کام کرتے تھے، آج اس کا دیدار کرو، رب کون ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے دربار جنتی جو حجابات ہوں گے، پردے ہوں گے ہزاروں کی تعداد میں، ان کو ہٹا دیا جائے گا، اور جنتی ایمان والے توحید و سنت والے جی بھر کے اپنے رب کا دیدار کریں گے، دیکھیں گے دن قیامت۔ اللہ سب کو ہم کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ امید رکھو، میں بار بار کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جی قرآن سے جڑے رہو، اللہ گھر سے جڑے رہو خلوص کے ساتھ، اور نہ دل میں کوئی چیز لائے، مسجد میں آؤ خلوص کے ساتھ آؤ کہ اللہ گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کی نماز پڑھنی ہے، جا کے سجدہ کرنا ہے، اللہ کو راضی، قرآن پڑھنے آؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آؤ، اس نیت سے آؤ گے انشاءاللہ جی۔ تو جب نماز مسجد کے ساتھ جڑتے جڑتے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ اللہ جنت بھی نصیب فرمائے گا، اپنی رضا بھی نصیب فرمائے گا، اپنا دیدار بھی انشاءاللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کلاس کی فکر کرو، ذمہ داری مجھ پہ نہ ڈالو کہ قاری صاحب جا رہے، قاری صاحب کا کام بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے
ایک آپ نے آنا ہے بلا نگا آنا ہے، ہر روز آنا ہے، ذوق و شوق کے ساتھ آنا ہے۔ جو ساتھی نہیں آئے ان کو اکٹھے کرو، ہمارے 50-60 ساتھی ہیں لیکن اتنے نہیں آ رہے، کبھی 40 38 42 کبھی 35 اس طرح ساتھی آ رہے ہیں، بہت ناغے ہو رہے ہیں، یہ نقصان ہو رہا ہے، ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور جو ساتھی نہیں آ رہے ان کا بھی نقصان ہو۔ ایک ناغا بلا وجہ کروڑ روپے کا اتنا نقصان نہ سمجھو جتنا بلا وجہ قرآن کا ناغا یہ نقصان ہو گیا، اور نماز کا نقصان ہو گیا۔ نماز پڑھو میرے بھائیو، چھوڑ دو یہ سستیاں اور نیند کو چھوڑ دو۔ جس رب نے اتنی صحت دی ہے، کاروبار دیا، بھی اس رب کی 5 نمازیں نہیں تم پڑھ سکتے ہیں؟ رب نے پوچھ لیا دن قیامت کے کیا کچھ نہیں دی، جو سوتا تھا نیند کہاں سے لایا تھا؟ یہ بھی میں نے دی تھی۔ اللہ پاک کی نعمت، نیند والی نعمت کا شکر ادا کر اٹھ کھڑا ہو کرو جی، اذان کے ساتھ ہی اٹھ جایا کرو۔ ہمارے ساتھی پتہ جب دیکھتے نا بھائی ہوتے کو ٹائم رہ ہی نہیں گیا، دیکھ کے نہ باپ جاتے ہیں جی، وہ تو تدبیر اولا رہ جاتی ہے، ایک سب پیچھے ہوتی ہے جی، پہلے آ جاؤ اللہ کے بندو، کے گھر میں آنا ہے نا، تھانے دار بلائے نا، کسی مولوی کو بول اچ کر پا گیا نا، گھنٹہ پہلے ہی پہنچے ہوتے تھانے دار میں، تھانے دار نے بلایا، صاحب نے بلایا، اس سب سے بڑا کون صاحب ہے؟ اس سے بڑا کون صاحب ہے؟ وہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے کوئی بڑا نہیں، کوئی تھانے دار، کوئی چودھری، کوئی کوئی بڑا نہیں، کون بڑا ہے؟ سب سے بڑا ہے، اس کی بات کرے اللہ کی مطلب کیوں چھوڑو اس کی بات؟ یہ جانو میں بہت پریشان ہوں، کبھی یہاں کیا ہو رہا ہے ساتھیوں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، میں سمجھا بھی رہا ہوں، ایک فجر کی نماز نہیں پڑھتے، ان کو اذان نماز پیاری نہیں، ان کو نیند پیاری ہے۔ اذان میں کیا ہوتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز کیا ہے؟ نیند سے بہتر۔ اللہ کے دربار سے ہر روز اعلان ہوتا ہے، اللہ کو تو چھوڑ دیا کرو بسترے کو، بیوی بچوں کو، بس نماز ایسی اذان ہو جی، بس اللہ کی طرف سے اعلان ہو نماز، سب حضرت نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، کوئی اسٹوڈنٹ پیچھے نہ رہے، بلکہ محلے داروں کی فکر کرو، یار یہ اس کو بھی آنا چاہیے، بیل دے کے گھنٹی بجا کے، کوئی ساتھی ہے اس کی فکر کرو، اللہ گھر کو پڑھ دو، آواز کرو اس اللہ گھر کو، اب اللہ راضی ہوگی تم دونوں، تمہارے دونوں جہاں آواز کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة، نہیں انتظار کرتے مجھے مگر ایک سخت آواز کا، ما لها من فواق، اس آواز میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا، اور کہا ملا کرتے ہیں مجھے کو، اے ہمارے رب اجل لنا، کی طرح جلدی کر ہمارے لیے ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، اس بھی ظلم ما یقولون، بابو صبر کریں ان باتوں کو یہ کافر کہتے ہیں، واذکر اپنا، یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو، ذل اید، جو ہاتھوں والا تھا، انہ ہوا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، انا سخرنا الجبال، بے شک مسخر کر دیا ہم نے پہاڑوں کے ساتھ اس کی یسبحن بالعشی والاشراق، کے پہاڑ تسبیح کریں اس کے ساتھ شام اور صبح کو، والطیر محشورا، اور پرندوں کو بھی حکم تھا کہ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تسبیح کریں اللہ کی۔ قل اللہ اواب، سب پہاڑ اور سب پرندے اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے، پرندے بھی پہاڑ بھی۔ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے، وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور مضبوط کیا ہم نے اس کی ملکوات، اور حکمت دی ہم نے اس کی حکمت یعنی نبوت، وَفَصْلَ الْخِطَابَ، فیصلہ کن خطاب عطا فرمایا، وَحَلَ تَعَاقَ نَبَأُ الْمُرْسَلِينَ، کہ آئی آپ کا خبر چلنے والوں کی، اِذْ الْمِحْرَابَ، جب کہ دیوار پھلانگی انہوں نے، المحراب عبادت خانے کی، اذ دخلوا، جب وہ داخل ہو، علی داؤد علیہ السلام کے پاس، جب آئے 2 فرشتے، ففزع منهم، داؤد علیہ السلام کو دیکھ کر گھبرا گئے، قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا نہ ڈر، خصمانی بغا بعضنا علی بعض، ہم دو جھگڑنے والے زیادتی کی ہمارے بعض بعض، فاحکم بیننا بالحق، بس فیصلہ کرے آپ درمیان ہمارے ساتھ حق کے، ولا تشرک، کسی پہ زیادتی نہ کرے، واہدنا الی سواء الصراط، رہنمائی کرے ہمارے سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا اخی، ایک نے کہا بے شک یہ جو میرا دینی بھائی ہے، لہو 90 اناج، اس کے پاس 99 دمبی ہیں، والی اناج میرے پاس واحد ایک ہی دمبی ہے، فقال پھر یہ کہتا ہے ایک دمبی مجھے دے دے، وعزنی فی الخطاب، اور غالب آ گیا ہے مجھ پہ خطاب بات چیت میں، قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نياجك، کہا داؤد علیہ السلام نے البتہ کہ ظلم کیا ہے تجھ پہ 7 سوال کرنے
تیری دمبی کے اپنی دمبیوں کے تمہارے ساتھی نے وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ بے شک بہت زیادہ شراکت دار لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ زیادتی کرتے ہیں کہ بعض پہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ ایمان لائے عمل کی سے یہ جاتی نہیں کرے وَقَلِيلٌ مَا هُمْ لیکن یہ بھی کیا ہے ان میں سے بھی کم ہے جو ایک دوسرے جاتی نہیں کرتے وَظَنَّ داؤد اور گمان کیا داؤد علیہ السلام نے أَنَّ مَا فَتَنَ بے شک ہم نے اس کا امتحان لیا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ اس نے معافی مانگی اپنے رب سے وخر راکعا وانا وہ گر پڑے وہ آج نہیں کرتے وانا اور اللہ کی طرف رجوع کیا فغفرنا له ذلك بس بخش دیا ہم نے اس کی اس غلطی کو وان له عندنا بے شک اس کے لیے ہمارے پاس زلفا ایک مقام ہے وحسن مآب اچھا ٹھکانہ ہے جزاک اللہ خیر ہاں سجدہ کر لو سارے ساتھی سجدہ کرو ایک سجدہ میں آ جاؤں گا اس کے اندر نہ آؤں گا پانی میں جا رہا ہوں کیا کر رہا ہے میں کچھ نہیں کر رہا میرا منہ لگ گیا